الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حاضرین محترم، یہ مہینہ میرے والد ماجد حضرت پیر قبلہ سید محمد سجاد کاظمی نور اللہ مرقدہ کی وفات کا ہے، اور اس سے بھی بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس ماہ میں ہم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اس کو مناتے ہیں، آپ کی آمد کی خوشی کرتے ہیں. یوم منانا بڑا اہم ہے. اب کچھ لوگ ہیں جو یوم سیدنا صدیق اکبر مناتے ہیں، ہمارے علاوہ بھی کچھ. لیکن جب ان سے کہا جائے کہ اپنے نبی کا یوم منا لو تو اس بات پر نہیں آتے. سیدنا صدیق اکبر کی فضیلت جتنی بھی اعلیٰ و ارفع ہے، بلند و بالا ہے، برتر و اعلیٰ ہے، جو کچھ بھی ہے صدقہ رسول. ہے صدقہ رسول. تو جو لوگ یوم سیدنا صدیق اکبر مناتے ہیں ان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ ولادت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی منانے کی ہمت رکھتے ہیں، اپنے اجداد کی باندھی ہوئی زنجیروں کو توڑ کے وہ حق کی بات کو سمجھنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. اصل بات تو یہ ہے نا. یہ بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے اجداد کی روایتوں کو توڑ کر حق کو پکڑ لیں. وہ مکے کی ایک عورت تھی، بوڑھی تھی، وہ مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی. مکہ چھوڑ کے جا رہی کہتی تھی میں مکہ میں اب نہیں رہ سکتی کیونکہ مکہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے، نعوذ باللہ، جس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو بھی اس سے ملتا ہے اس کے نام کی مالا جپتا ہے اور اس کے خدا کا کلمہ پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اس کی رسالت کا اقرار کرتا ہے. میں اس عمر میں بڑھیا ہو گئی، میں جانے والی ہوں، میں اب اس عمر میں اپنے خداؤں سے غداری کر کے چلی جاؤں، میں اپنے دین سے پھر جاؤں، میں اپنے اجداد کے طریق سے ہٹ جاؤں؟ نہیں، میں اس سے بہتر ہے کہ مکہ چھوڑ کے چلی جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو اس سے ٹاکرا ہو جائے، اس سے سامنا ہو جائے اور میں اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں. جو اپنے خداؤں پر ہے مجھے، اس کو اس کے خدا بڑے پیارے تھے. گٹھڑی باندھ کے وہ
سڑک پہ ہے کہ کوئی مجھے قافلے جہاں سے بڑی سڑک سے گزرتے ہیں، روڈ ہیڈ سے گزرتے ہیں، وہاں تک کوئی چھوڑ دے، کوئی مدد کر دے، کوئی آتے جاتے. لیکن وہ معاشرہ ایسا ہے، نفسی کا سا عالم ہے، وہ تو تمیز ہے، نہ کوئی حیا ہے، نہ سلیقہ ہے، نہ قرینہ ہے. تو وہاں پر میرے آقا سے زیادہ سلیقہ سکھانے والا کون آئے گا؟ تو سرکار تشریف لاتے ہیں، سرکار دیکھتے ہیں بوڑھی عورت ہے، شاید ہانپ بھی رہی ہو، کانپ بھی رہی ہو، شاید سانس بھی دھونکنی کی طرح چل رہی ہو، شاید ماتھے پر شکن بھی ہو تھکاوٹ کے، اور پسینے کی چند بوندیں بھی پیشانی پر نمودار ہو چکی ہوں. گٹھڑی اور وزن کے ساتھ منتظر ہے کہ کوئی شخص قافلے کی راہ گزر تک مجھے چھوڑ آئے. تو میرے آقا نے گٹھڑی اپنے کاندھے پر اٹھائی. حضور نے گٹھڑی کاندھے پر اٹھائی اور حضور مسکرائے، دعائیں دینے لگی، چلو چلو، اور وجہ بتانے لگی میں کیوں چھوڑ کے جا رہی ہوں. اس طرح سے وہ ایک شخص آ گیا ہے اور وہ ایسے ہے، میں اس سے بچنا چاہتی ہوں اور میں نہیں چاہتی کہ میں خداؤں سے غداری پر مجبور ہو جاؤں. چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے، چلتی جا رہی ہے. 10 منٹ 15 منٹ جتنا بھی وقت گزرا، منزل مقصود آ گئی. کہنے لگی بیٹے اپنا نام تو بتاتے جا. میرے آقا نے تبسم فرمایا کہ جس سے تو ڈر کے بھاگ رہی تھی وہی تو ہوں میں، میرا ہی تو نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین محترم، میں زیادہ تو نہیں جانتا، بس اتنا جانتا ہوں کہ فیض اتنا ملا اس تھوڑے سے عرصے میں کہ اس کی زبان سے کلمہ جاری ہو گیا. کوئی دلیل نہیں، کوئی حقانیت نہیں، کوئی توجیہ نہیں، کوئی معجزہ نہیں، بس یہ تھوڑی سی بات چیت. پتہ یہ چلا کہ جو کچھ بھی ہے میرے آقا کے دم سے ہے. دیکھو یہ جو بھی نسبتیں ہیں عزت کی، تعلق کی، تعظیم کی، یہ سب کی سب میرے آقا سے وابستہ ہے. مثال کے طور پہ ایک کالا پتھر ہے، سارے چومتے ہیں جا کے. بھئی مسلمان ہو، پتھروں کو چومتے ہو. بھئی ہم تو کہتے ہیں ہم تو پتھروں کو چومتے ہیں، ہم تو پتھروں کو، بعض لوگ نہیں چومتے. بعض لوگ کہتے ہیں پتھروں کو چومنا حرام ہے، شرک ہے. پتھروں کو کیا، ہاتھوں کو چومنا. ہم تو کہتے ہیں ہاتھوں کو بھی چومو، پتھروں کو بھی چومو، لیکن وجہ ہونی چاہیے. ریزن، وجہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں جی کوئی بھی ریزن ہو، پتھر کیا دے گا؟ دے گا. ہم پتھروں کو اس لیے چومتے ہیں کہ پتھر دے گا. یہ لوگ جو پتھروں کو چومنے کے خلاف ہیں جا کے کعبۃ اللہ کو چومتے ہیں. کعبۃ اللہ کیا ہے؟ کیا سنگ و خشت نہیں؟ کیا گارا و پتھر نہیں؟ وہاں پہ چوم لیتے ہو. وہ حجر اسود اس میں جڑا ہے، اس کو چوم لیتے ہو. کیا وہ پتھر نہیں؟ اس کو تو صحابہ نے بھی چوما، اس کو تو حضور نے بھی چوما. ہاں حضور والا، بات یہ نہیں ہے، بات یہ ہے کہ اس پتھر کو نسبت کس سے ہے. نسبت کی بات. میں نہیں کہتا، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا اے کالے پتھر میں تجھے ہرگز نہ چومتا اگر میرے آقا نے تجھے بوسہ نہ دیا ہو. عمر فاروق بھی بتا رہے ہیں کہ اس کالے پتھر کی اہمیت کیا ہے. جنت کا ہوگا اپنے لیے ہوگا. عمر فاروق کو فرق نہیں پڑتا. عمر فاروق کے پاؤں کی گرد ہے جنت. عمر فاروق کو جنت کے لالچ میں اس پتھر کو چومتے نہیں. عمر فاروق نے فرمایا اس کو نسبت بوسہ مصطفیٰ ہے. نسبت بوسہ مصطفیٰ ہو تو چومنے کے لائق. کعبے کا پتھر چومنے کے لائق. نسبت حضور کی ہے، نسبت میرے آقا کی ہے.
تو مجھے بتاؤ یہ جو قبروں میں نسبتوں والے سو رہے ہیں، میں ان کے پتھروں کو کیوں نہ چوموں؟ اچھا پتھر دے نہیں سکتا تو پتھر کچھ لے بھی تو نہیں سکتا، تو پھر پتھر کو کنکر ہی کیوں مارے؟ اگر پتھر کو چومنا حرام ہوگا تو پھر پتھر کو کنکر مارنا بھی تو حرام ہوگا۔ لوگوں بات پھر وہیں پر آتی ہے، نسبت کس کی کیا ہے؟ جس کی نسبت میرے آقا سے ہے اس کو چوما جاتا ہے، اور جس کی نسبت شیطان سے ہے اس کو کنکر مارے جاتے ہیں۔ ابھی یہ بات تو پتھر کی ہے، یہ بات تو پتھر کی ہے۔ اگر پتھر کو نسبت ہو جائے میرے آقا سے تو اس کی تعظیم یہ کہ قیامت تک کا مسلم چومتا رہے گا۔ لوگوں وہ جو ہر لمحہ ساتھ رہا، ارے وہ ذات کہ جس کے بارے میں رب نے وہ آپس کا کلام جو کوئی اور نہ جانتا تھا، میرے آقا اور سیدنا صدیق کے علاوہ اور کوئی نہ جانتا تھا، وہ قرآن میں وحی کے طور پہ پوری دنیا کائنات کے لیے عیاں کر دیا۔ لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ مکالمہ کس کے درمیان؟ غار کے اندر ہوا، حضور اور سیدنا صدیق اکبر۔ جب غم کی کیفیت تھی، چہرے کے اوپر آثار دیکھے، غم کے، دکھ کے یا خوف کے، جو بھی دیکھ لو، سرکار کی معیت ہے، سرکار کا ساتھ ہے۔ میرے آقا نے چہرہ صدیق کو دیکھا اور فرمایا لا تحزن، صدیق غم نہ کر۔ ذرا محبت کا انداز تو دیکھو۔ اور یہ روایت کس نے کی ہے؟ یہ اللہ نے اس روایت کو قرآن میں بیان کر دیا۔ ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ آج عجیب عجیب سی باتیں ہوتی ہیں۔ صدیق اکبر سب سے بڑا سچا۔ دیکھو سچائی کا معیار کیا ہے؟ بھئی ہمیں یہ پتا ہو نا، بھئی کسی کو آپ نے سچا کہنا ہے۔ آج کل بڑا چل رہا ہے کہ یہ کورٹ نے صادق کہہ دیا ہے، کورٹ نے امین کہہ دیا ہے، یا کورٹ نے صادق اور امین نہیں کہا ہے۔ ایک حساب کتاب چل رہا ہے۔ سچائی کا معیار کیا ہے؟ یہ بات بڑے غور سے، اور سچائی جانچنے کے طریقے کیا ہے؟ آنکھ، حواس، کان، ناک، زبان، آپ کی جلد، حواس خمسہ۔ بھئی کوئی شے گرم ہے، دیکھنے سے پتہ نہیں چل رہا، ایسے ہلکا سا ہاتھ لگایا، استری ہے، دیکھنا ہے کہ بھائی اس کو طے کرنا ہے، اس کے اوپر تار لپیٹ دیں، رکھ دیں، ساتھ لے کے جا رہے ہیں، تو ایسے ہلکا سا ہاتھ لگا کے دیکھتے ہیں بھئی گرم تو نہیں گرم نہیں ہے یار، ٹھنڈی۔ سچائی آنکھ سے دیکھنا ہے، آنکھ سے پتہ چل جاتا ہے کوئی چیز، پھل ہے، کنو ہے، کنو کہیں سے خراب ہو رہا ہے تو دیکھ لو جی آنکھ سے، ہاں بھئی یہاں سے خراب ہو رہا ہے، یہاں سے داغ ہے، پتہ چل گیا۔ کوئی آواز ہے، یار وہ وقت ہوا ہے عصر کا، ہاں آواز اذان کی آئی تھی، عصر کا وقت ہو گیا۔ زبان، کوئی چیز تیکھی ہے، مرچوں والی ہے، کوئی چیز نمکین ہے، یار یہ میٹھا ہے، میٹھا دیکھو چکھو ٹھیک ہے، ہاں جی چکھا، ہاں جی میٹھا ٹھیک ہے۔ تو سچ جاننے کا اور کیا طریقہ ہے انسان کے پاس؟ یہی 4-5 طریقے۔
لیکن دیکھنے والی بات یہ ہے کہ یہ تو طریقے جتنے بھی ہیں یہ تو ہمیں دھوکہ بھی دے جاتے ہیں، بڑا سخت دھوکہ دے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک گلاس ہے ٹھنڈے پانی کا، وہ سامنے رکھا ہوا ہے، آپ نے ایک ہاتھ ڈالا ہے ٹھنڈے پانی میں، ایک ہاتھ ڈالا ہے گرم پانی میں۔ جو ٹھنڈا پانی ہے وہ یکپستہ ہے اور جو گرم پانی ہے وہ اچھا خاصا گرم ہے۔ دونوں ہاتھ آپ نے نکالے، پہلے ایک ہاتھ سے اس گلاس کو پکڑا، پھر دوسرے ہاتھ سے اس گلاس کو پکڑا۔ جو ہاتھ ٹھنڈے پانی میں تھا اس کو وہ گلاس گرم لگا، جو ہاتھ گرم پانی میں تھا اس کو وہ گلاس ٹھنڈا لگا۔ آپ کی سینس آف ٹچ ہی آپ کا ساتھ نہیں دے رہی۔ دایاں ہاتھ کچھ کہتا ہے، بایاں ہاتھ کچھ کہتا ہے۔ دایاں ہاتھ کہتا ہے کہ گرم ہے گلاس، بایاں ہاتھ کہتا ہے ٹھنڈا ہے گلاس۔ تو اعتبار نہیں، اس کے اندر جو سینسز لگے ہوئے ان کا اعتبار کبھی کبھار یہ دھوکہ دے جاتا ہے۔ عمومی طور پہ تو ٹھیک بتا دیتا ہے، لیکن کبھی کبھار تو ہر وقت اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز کبھی کبھار دھوکہ دے کے جا رہی ہو، ہمیں کیا پتا کب دھوکہ دے جائے۔ بھائی زبان ہے، زبان کا کیا پتا۔ بیمار ہوتا ہوں تو پانی بھی کڑوا لگتا ہے۔ پانی کڑوا، میں کہتا ہوں پانی کڑوا ہے، بچے کہتے ہیں نہیں میٹھا ہے۔ بابا آپ کی طبیعت خراب ہے، آپ کا منہ کا ذائقہ بگڑ گیا ہے۔ گلاب جامن کھا لوں پھر چائے پیوں تو کہتا ہوں یار پھیکی ہے چائے، چینی ڈالو۔ تو بچے کہتے ہیں نہیں بابا آپ نے گلاب جامن کھائی ہے، تھوڑی دیر ٹھہر کے ایک چسکی لیجئے گا، آپ کو میٹھی لگے گی۔ یہ آنکھ ہے، اندھیرے میں تو دیکھتی نہیں، لیکن دیکھ بھی لے، چاند وغیرہ کو نظر آ جاتے ہیں۔ بچے کے ساتھ کھیل رہا ہوں باہر، میرا بیٹا چھوٹا سا تھا، بھاگ رہا تھا، پھر واپس آتا، اوپر دیکھتا جاتا، کہتا ہے بابا چاند میرے ساتھ ساتھ بھاگتا ہے۔ بھائی کس کا اعتبار کروں؟ کیا چاند اس کے ساتھ بھاگ رہا ہے؟ کس کا اعتبار کریں؟ بھائی سب سے زیادہ اہم ہے ہی آنکھ۔ کچھ ہوتا ہے، کوئی وقوع ہو جائے، کہتے ہیں جی چشم دید گواہ، یعنی اتنا اعتبار کان کا نہیں، اتنا اعتبار زبان کا نہیں، اتنا اعتبار آپ کے احساس کا نہیں، اتنا اعتبار آپ کے سونگھنے کی حس کا نہیں۔ سونگھنے کی حس بھی خراب ہو جاتی ہے۔ جو لوگ سگریٹ نوشی کرتے ہیں ان کی سونگھنے کی حس بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں نا کہ ایک وہ لطیفہ تھا، کہیں فوج میں ایسے لطیفے چلتے ہوتے ہیں کہ ایک خاتون تھی، اس کی نا یہ نالیاں اور گٹر صاف کرنے والے شخص سے شادی ہو گئی۔ تو جب وہ بیاہ کے گئی تو وہ کہنے لگی تمہارے گھر میں تو بہت بدبو ہے، اتنی بدبو اتنی بدبو، یہ 2-3 دن گزارنے مشکل ہو گئے۔ اس نے کہا جی مہمان چلے جائیں پھر صفائی کر لینا۔ ہفتہ 2 ہفتے گزرے، مہمان چلے گئے، پھر اس نے صفائی کی، پوری ایک ایک جگہ سے دھویا، گھر صاف کیا۔ کو مہینے 2 کے بعد اس کی سہیلی آئی۔ جب سہیلی آئی گھر میں تو اس نے کہا کہ تمہارے گھر میں اتنی بدبو ہے، اتنی بدبو ہے۔ اس نے کہا نہیں ابھی تو کچھ بھی نہیں ہے، پہلے زیادہ تھی۔ ڈی سینسٹائز ہو جاتے ہیں نا سینسز ہمارے، ڈی سینسٹائز، پھر وہ احساس کم ہوتا جاتا ہے، ہم عادی ہو جاتے ہیں کسی چیز کے۔ حاضرین محترم، جو سب سے زیادہ سپر لیننگ فیکٹر ہے حواس خمسہ میں وہ آنکھ ہے۔ اگر آنکھ کا اعتبار نہ کر سکیں کہ بچہ کہے کہ میرے ساتھ چاند بھاگتا ہے، باپ کرسی پہ بیٹھا ہے، باپ کہتا ہے ساکت و صامت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ نہ اس کے ساتھ بھاگ رہا ہے نہ باپ کے ساتھ ساکت ہے، وہ تو اپنے محور میں ہے، وہ تو اپنے مدار میں ہے۔ نہ میری آنکھ اس کی حرکت کو دیکھ پا رہی ہے، نہ میرا بچہ اس کے سکوت کو دیکھ پا رہا ہے۔ حاضرین مکرم،
صداقت کے سب معیار جھٹلائے جا رہے ہیں. عقل کا اعتبار کریں، جو رہنمائی کرے ان سب حواس کی کہ بھئی یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، تو چلو عقل کی بات کرتے ہیں. ٹرین میں سفر کیا، اچانک آنکھ کھلی، دیکھا درخت پیچھے جا رہے. درخت تو پیچھے نہیں جاتے، تو عقل نے رہنمائی کر دی، ہاں جی یہ ہماری گاڑی آگے جا رہی ہے. لیکن عقل بھی چکرا جاتی ہے جب کسی اسٹیشن پہ دونوں گاڑیاں آمنے سامنے آ جائیں اور پھر دھیرے دھیرے سے جب وہ رک جائیں، دھیرے دھیرے سے کوئی ایک گاڑی چلے، ہمیں لگتا ہے ہماری چل رہی ہے. تھوڑی دیر کے بعد پتہ چلتا ہے نہیں نہیں یہ تو دوسری ٹرین تھی. عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گاڑی میں بیٹھے ہیں، بچے نے ناک صاف کی، بابا یہ ٹیشو پیپر باہر پھینک دیں. شیشہ اتنا شفاف ہے، ہاتھ اٹھا کے ایسے مارتے ہیں تو پتہ چلتا ہے اچھا شیشہ تو بند ہے، پھر کھولتے ہیں. عقل بھی دھوکہ کھا جاتی ہے. اور اگر عقل دھوکہ نہ کھائے تو پھر معجزہ کیسا، پھر جادوگری کیسی. جادو میں کیا کرتے ہیں؟ عقل کو دھوکہ دیتے ہیں. معجزہ کیا ہے؟ ماورائے عقل ہے. حقیقت تو ہے، سچ تو ہے، لیکن عقل سے ماورا ہے، عقل میں سماتا نہیں. حاضرین محترم، جو عقل ہماری ہدایت کے لیے تھی، ہمارے حواس خمسہ جب جب ہم سے جھوٹ بولیں، صحیح رہنمائی نہ کریں، صداقت پر تعین نہ ہو ان کا، پھر عقل جو رہنمائی کرے وہ عقل بھی قابل اعتبار نہیں، تو پھر کیا کریں؟ اس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ اگر عقل اتنی قابل اعتبار ہوتی تو جتنے عاقل و بالغ لوگ ہیں وہ ایک مذہب پر تو ہو جاتے. بھائی یہ جو آبادی بڑھنے کا معاملہ ہے کہ یار زیادہ بچے ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے، امت محمدی کو بڑھانا چاہیے، یا بچے دو ہی اچھے کا جو نعرہ حکومت نے لگایا ہوا ہے اس کے اوپر چلنا چاہیے. جو عقل والے ہیں، جو فہم والے ہیں، جو فراست والے ہیں، وہ کسی ایک نقطے پر تو اکٹھے ہو جاتے ہیں. اسمبلیاں ہماری عقل والوں سے بھری پڑی ہیں. آپ ان کی گفت و شنید سمجھے تو سر چکرا جاتا ہے. وہ جو بڑی واضح چیز تھی اس کے اندر سے ایسی ایسی جہتیں نکالتے ہیں کہ ہم اپنا سر دھومتے رہ جاتے ہیں. راستی کہیں گڈمڈ ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتا کہ اس کو سچا کہیں یا اس کو سچا کہیں. یہ تو عقل والے تھے. اگر یہ عقل والے تھے اور ان کو عقل صحیح رہنمائی کر رہی تھی تو پھر یہ کسی ایک جگہ پر آ جاتے. خدا کی تلاش میں انسان کوشاں ہے. اگر ان کی عقل اتنی زبردست تھی تو کم از کم ایک خدا کو ہی مان لیتے. کوئی کس خدا کی عبادت کرتا ہے، کوئی کس خدا کو پوچھتا ہے. زبان دھوکہ دے دے، آپ کے سونگھنے کی حس دھوکہ دے دے، آپ کی سماعتیں دھوکہ دے دیں. سیٹیاں نہیں بجتی کان میں. استاد کا چماٹا پڑتا ہے، کان کے اوپر سیٹیاں بجنی شروع ہو جاتی ہیں. بھائی بچپن میں جس نے بھی استاد سے یہ تھپڑ کھایا ہوگا اس کو پتا ہوگا. عام طور سے بائیں کان پہ بجتا تھا، میں نے دائیں کی طرف اشارہ کیا. حاضرین مکرم، اعتبار کریں تو کس کا؟ یہ بتایا سیدنا ابو بکر نے. معیار بتایا، ایسے ہی نہیں خطاب پڑا ہے صدیق. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے معیار بتایا ہے تو پھر ہم ابو بکر نہیں کہتے، صرف ہم کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی. ہوا کیا؟ وقت آ گیا امتحان کا. امتحان کا وقت آیا. ابو جہل اپنے کچھ حواریوں کے ساتھ کھڑا تھا راستے میں. میرے آقا نے صبح اٹھ کے اعلان کیا تھا،
اعلان کیا تھا کہ میں معراج کے سفر کو گیا تھا، مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر مسجد اقصی سے پھر آسمانوں کی طرف، اور پھر سدرۃ المنتہی، اور پھر مقام قاب قوسین۔ حاضرین محترم، جب یہ اعلان ہوا تو کوئی چشم دید گواہ تھا؟ کسی نے دیکھا تھا جاتے ہوئے؟ بھائی کوئی گواہی دے دیتا، نہیں میں نے دیکھا تھا۔ دیکھا نہیں۔ کوئی ساتھ جیسے ہوتا ہے نا، کوئی ساتھ بھائی کوئی جوتا اٹھا لے، کوئی بستہ پکڑ لے، کوئی کتاب حضور کی، کوئی خدمت کے لیے ایسے ہاتھ باندھے، کوئی غلام، کوئی ساتھ نہیں۔ میرے آقا تن تنہا ہے، گئے ہیں تو تن تنہا۔ جو انسانوں میں سے کوئی ساتھ نہیں ہے، انسانوں میں سے کوئی ساتھ نہیں۔ جب واپس تشریف لائے تو انسانوں میں سے کسی نے دیکھا؟ کوئی گواہ ہوا کہ اس وقت گئے، اس وقت تشریف لائے؟ نہیں۔ بلکہ سائنٹیفکلی سپیکنگ وقت تو تھم چکا تھا، وقت کی رفتار تو گویا رک چکی تھی۔ میرے آقا نے وقت اور زمان اور مکان کی قید کو توڑا ہے تو میرے آقا گئے ہیں معراج پہ۔ تو جب وقت رک گیا تو شہادت تو وقت کی ہے، جب وقت رک گیا تو پھر شہادت لا یعنی اور بے معنی ہے، کوئی دیکھ سکتا نہیں تھا۔ میرے آقا گئے ہیں، اور چشم زدن کہنا بھی زیادہ ہوگا، یہ تنوین ہے لیلتن۔ وہ علماء سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ۔ حاضرین محترم، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی خدا حافظ کہنے والا نہیں، کوئی الوداع کہنے والا نہیں، کوئی ساتھ نہیں، ہم رکاب نہیں، کوئی واپسی کے اوپر استقبال کرنے والا نہیں، کوئی ریسیو کرنے والا نہیں، کوئی پروٹوکول سٹاف نہیں، کوئی چشمدید گواہ نہیں۔ میرے آقا نے صبح اعلان کر دیا اور کفار کو موقع مل گیا۔ کفار نے گھیر لیا سیدنا صدیق اکبر کو۔ ابھی پہنچے نہیں ہیں بارگاہ رسالت مآب میں، ابھی گھر سے نکلے ہیں، یہ راستہ ہے، ابھی تک کانوں میں یہ خبر نہیں آئی۔ وہ دور میڈیا کا دور نہیں تھا، وہ دور موبائلوں کا دور نہیں تھا، وہ دور میڈیا چینلز کا اور ٹکر کا دور نہیں تھا، وہ پٹیاں نہیں چلتی تھی اس دور میں۔ حاضرین محترم، ابو جہل اس کے حواریوں نے پوچھا، اچھا ابو بکر یہ بات بتاؤ کہ اگر کوئی شخص کہے کہ میں راتوں رات آسمانوں کی طرف گیا، مسجد اقصی سے مسجد حرام سے مسجد اقصی، اور پھر وہاں سے آسمان، اور پھر وہاں سے خدا سے مل کے، اور پھر میں آ گیا، تو کیا تم مان لو گے؟ حاضرین محترم، سیدنا صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں نہیں مانتا، یہ بھی نہیں کہا کہ میں مانتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر نے اس سے پوچھا، ایک روایت میں کے مطابق اس سے پوچھا، یہ قول کس کا ہے؟ یہ بتا یہ قول کس کا ہے؟ یہ سوال کیا۔ وہ پھر پوچھتا گھما پھرا کے، جب ادھر ادھر سے بات کرتا پھر سیدنا صدیق اکبر پوچھتے، یہ بتا یہ قول کس کا ہے، یہ دعویٰ کس کا ہے، یہ کلام کس کا ہے، کس کی زبان سے یہ الفاظ ظاہر ہوئے، یہ بتا۔ وہ پھر بات پلٹ پلٹ کے، الفاظ بدل بدل کے، پینترے بدل بدل کے، سوال کے رخ میں تبدیلیاں لا کے پوچھتا، اور سیدنا صدیق اکبر پھر یہی کہتے، یہ بتا یہ قول کس کا ہے، یہ دعویٰ کس کا ہے، یہ دعویٰ کس کا ہے۔ دیکھو ہوا یہ کہ مرزا صاحب کی کپڑے کی دکان تھی، تھڑے پہ بیٹھ کے، جیسے وہ کپڑے کی دکان میں ایسے تھڑیاں سی بنی ہوتی ہیں، اس کے اوپر بیٹھ کے
ایک بچہ آیا بھاگتا ہوا، کہنے لگا مرزا صاحب آپ کے مکان کو آگ لگ گئی۔ مرزا صاحب نے جوتی اٹھائی نیچے سے اور ایک موٹی سی کراری قسم کی گالی دی اور جوتی رکھ کے بچے کو ماری، بچہ بھاگتا ہوا نکل گیا ہنستا ہوا۔ لیکن یہی پیغام اگر کوئی ضعیف شخص آتا اور کہتا مرزا صاحب وہ آپ کے مکان کو آگ لگ گئی، تو مرزا صاحب شاید اسی وقت دکان بڑھا لیتے، دکان کے شٹر گرا دیتے، اپنی موٹر سائیکل کو کک مارتے، فوراً بھاگتے کہ وہاں پر ان کے اہل ہیں، عیال ہیں، ماں باپ ہیں، مال ہے، اسباب ہے، گھر ایسے تو نہیں بنتا۔ اگر آگ لگ گئی ہے تو کتنا نقصان ہو سکتا ہے، جانی بھی ہو سکتا ہے، مالی بھی ہو سکتا ہے، بڑی تشویشناک خبر ہے۔ پتہ یہ چلا کہ خبر کتنی ہی سنجیدہ کیوں نہ ہو، اصل اعتبار زبان کا ہوتا ہے۔ پیغام کتنا ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، کتنا ہی عرفہ کیوں نہ ہو، اصل معیار زبان کا ہوتا ہے۔ لوگوں، سیدنا صدیق اکبر نے بار بار پوچھا تو انو کرہن، جب کوئی بات بن نہ پڑی تو کہنے لگے تمہارے نبی کا تو کلام ہے، انہی کا تو دعویٰ۔ تو ابھی میرے آقا کے دہن مبارک سے سنا بھی نہیں تھا، صدیق نے کہا جو میرے آقا نے کہا سچ کہا۔ دیکھو جن کے کہے پر ہم اس اندیکھے کو مانے بیٹھے ہیں، یہ بات تو پھر بھی سمجھ میں آنے والی ہے۔ آج تو پھر بھی کسی نہ کسی حوالے سے سائنس E = mc²، mass is convertible into energy، energy is convertible to mass، یہ جو کمیت ہے یہ قوت میں تبدیل ہو سکتی ہے، جو قوت ہے وہ کمیت میں بدلی جا سکتی ہے۔ یہ آج سائنس بیان کر سکتی ہے، یہ تو پھر بھی عقل میں آنے والی چیز ہے۔ وہ رب تعالیٰ تو انسانی عقل سے ماورا ہے۔ جب اس ذات کے اوپر ہم سرکار کی زبان کے کہے پر ایمان لائے بیٹھے ہیں تو معراج کیا ہے؟ لوگوں، جو حضور نے کہہ دیا مومن نے مان لیا۔ معیار سچائی کا یہ ہے کہ آنکھ پر اعتبار کرنا لیکن دھوکہ دے سکتی ہے، مکمل نہیں۔ کان پر اعتبار کرنا لیکن دھوکہ دے سکتا ہے، مکمل نہیں۔ زبان پر اعتبار کرنا دھوکہ دے سکتا ہے، مکمل نہیں۔ ارے تمہارے تمام حواس خمسہ بشمول سینس آف ٹچ، چھونے کی حس تک سچائی کے اوپر تمہیں لے کے جا سکتے ہیں لیکن دھوکہ بھی دے سکتے ہیں، مکمل اعتبار نہیں۔ تمہاری عقل کا مکمل اعتبار نہیں۔ اگر کائنات میں میرے رب نے کسی ذات کا مکمل اعتبار رکھا ہے تو وہ میرے آقا کی ذات ہے۔ اور یہ بات بتائی سیدنا صدیق اکبر نے، یہ بات بتائی سیدنا صدیق اکبر نے۔ اور اسی لیے جب تشریف لاتے ہیں میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور صدیق کا لقب پاتے ہیں، کیونکہ میرے آقا نے یہ بتانا تھا کہ صدیق نے جس معیار پر گواہی دی ہے اسی معیار پر گواہی دی جائے گی، قیامت تک اسی معیار پہ گواہی دی جائے گی۔ مجھے بتاؤ اگر صدیق یہ معیار نہ رکھتے تو آج لوگ پوچھتے کہ یار قرآن کی اوتھینٹیکیشن کسی اور سورس سے کروا لو، تھرڈ پارٹی آڈٹ کروا لو، کوئی اور سورس ہے قرآن کو قرآن کہنے والا؟ بھئی جب وحی نازل ہوئی میرے آقا نے فرمایا یہ رب کا کلام ہے، یہ وحی الہی ہے، اور کوئی سورس اس کی تصدیق کر سکتی ہے؟ اور کوئی سورس نہیں۔ اس سورس سے زیادہ کسی اور سورس کی مومن کو ضرورت ہی نہیں۔ جو حضور نے کہہ دیا حق ہے، جو حضور نے فرما دیا سچ ہے،
چاہے سائنس مانے یا نہ مانے، چاہے سائنس کہے یا نہ کہے، چاہے سائنس اس وقت اتنی بالیدہ ہو کہ نہ ہو. کیوں؟ کیونکہ سائنس متغیر ہے. سائنس تو ترقی کر رہی ہے، سائنس تو جوان ہو رہی ہے، سائنس تو پل بڑھ رہی ہے. میرے آقا نے تو دیکھ کر بیان کیا ہے. لوگوں، سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات جان لی تھی. وہ پہلی تبلیغ. آج کل تو تبلیغ کا لفظ بڑا بڑا استعمال ہوتا ہے نا. مسلمانوں کو مسلمان کرنے کی بڑی کوشش کی جاتی ہے. مسلمانوں کو مزید مسلمان کرو گے، پھر اور مزید مسلمان کرو گے، پھر اور مزید مسلمان کرو گے، یہاں تک کہ وہ مسلمان دوسرے مسلمان کے کافر ہو جائیں گے. ہم اتنے مسلمان ہو جاتے ہیں، اتنے مسلمان ہو جاتے ہیں کہ ہماری نظر میں دوسرے مسلمان کافر ہو جاتے ہیں. یہ کیسی تبلیغ ہے؟ اور ایک وہ تبلیغ تھی سادہ اور سمپل، 40 سال کا معیار، 40 سال کا معیار. حضور پہاڑ کے اوپر تشریف رکھتے ہیں. حضور نے فرمایا یہ جو پہاڑ کی پچھلی سمت ہے، لوگ سامنے کھڑے تھے مکہ کے اور پہاڑ کی پچھلی طرف نہیں دیکھ سکتے تھے. ان کی آنکھ اس قابل نہیں تھی کہ پہاڑ کی پچھلی طرف دیکھ پاتی. میرے آقا پہاڑ کے اوپر ہیں. اب سرکار نے فرمایا کہ بڑی غور طلب بات ہے جو میں کہتا ہوں نا، حضور نے دیکھ کے، تو حضور نے جب دیکھا ہوا ہے تو حضور نے فرمایا اگر میں کہوں کہ لشکر آ رہا ہے تو کیا؟ یعنی دوسرے الفاظ میں، جو میں دیکھتا ہوں اگر تمہیں بتاؤں تو کیا تم ایمان لاؤ گے؟ کیونکہ حضور تو پہاڑ کے اوپر کھڑے ہیں نا، حضور تو دیکھتے ہیں نا پچھلی سمت. حضور فرما رہے ہیں جو میں دیکھتا ہوں، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، کیا وہ تمہیں بتاؤں تو تم ایمان لاؤ گے؟ کہنے لگے ہاں. پھر حضور نے فرمایا تو کہو کہ اللہ ایک ہے. مطلب حضور اللہ کو دیکھتے ہیں. معراج کی بات تو بعد کی ہے. جب پہلی وحی آئی ہے اس وقت میرے آقا نے بتا دیا تھا کہ میں دیکھ کے بتا رہا ہوں کہ کہو کہ اللہ ایک ہے. لوگ کہتے ہیں معراج میں دیکھا، بعض لوگ تو خیر معراج کے بھی انکاری ہیں. حضرت محترم سیدنا صدیق اکبر کی ذات، پتہ ہے کیا؟ جب ہجرت ہوئی ہے نا تو حضور کو کاندھوں پہ بٹھایا. بھئی میرے آقا کی عمر کیا ہے؟ میرے آقا کی عمر چلنے پھرنے والی ہے، کوئی ایسی ذوف والی عمر تو نہیں ہے، کوئی ایسی عمر نہیں ہے جس کے اندر انسان تیز قدموں کے ساتھ نہ چل سکے. لیکن سیدنا صدیق اکبر نے اپنی محبت میں میرے آقا کو اپنے کاندھوں پہ بٹھایا. یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے. یہ جب تک انسان کا دل محبت میں ہوتا نہیں ہے نا، اس وقت تک ممکن نہیں ہے. پھر وہ غار، اس غار کے سوراخ، پھر وہ دامن کا پھاڑنا، پھر وہ ان لیروں سے ان دامنوں کو، ان سوراخوں کو، دامن کی لیروں سے ان سوراخوں کو بھرنا، پھر وہ ایک آدھ سوراخ کا بچ جانا، وہاں پر پاؤں کا رکھنا اور وہاں سانپ کا ڈسا جانا. یہ محض اتفاق ہے؟ نہیں. یہ محبت سرٹیفیکیشن دے رہی ہے. لوگ کہتے ہیں امتحان لے رہے. نہیں، امتحان نہیں. امتحان تو اس کا لیا جائے نا جس میں شک ہو. یہ سرٹیفیکیشن ہو رہی ہے. سانپ کاٹ رہا ہے، ایک دفعہ، دو دفعہ، نہ جانے کتنی مرتبہ کاٹا. جب
میرے آقا کی آنکھ کھلی تو دیکھا درد سے صدیق اکبر کا چہرہ اترا ہوا ہے، نیلا پڑ رہا ہے، رمق خون کی وہ کم ہو رہی ہے، جیسے اب غشی آئی ایسی حالت ہے۔ تو میرے آقا نے اپنا لعاب دہن سانپ کے کانٹے کی جگہ پر لگایا اور سیدنا صدیق اکبر کو میرے اللہ نے شفا عطا فرما دی، میرے آقا کے لعاب دہن کے چھو جانے کے وسیلے سے۔ صدیق کے پاؤں کو سانپ نے کاٹا، میرے آقا کا لعاب دہن لگا، اب اسی لعاب کے اوپر بات کروں گا جب عاشور کے اندر آؤں گا، جب عاشور میں آؤں گا نا اسی لعاب کے اوپر بات کروں گا۔ یہ صدیق اکبر کی فضیلت دیکھو، وہ تنہائی کے لمحات ہیں اور میرے آقا فرماتے ہیں لا تحزن، صدیق غم نہ کر، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ۔ یہ تعلق ہو، یہ وفاداری ہو، یہ محبت ہو، صداقت کا یہ معیار ہو، اور پھر کوئی بات کرے، پھر کوئی تشکیک پیدا کرنے کی کوشش کرے، یہ بات انتہائی نامناسب ہے، ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ جو حضور کی ذات سے سچی محبت کرتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ صدیق اکبر کی ذات سے بھی محبت کرے۔ دیکھو یہ ہماری چوائس نہیں ہے، یہ ہماری پسند ناپسند نہیں ہے، حضور نے جس ذات سے محبت کی ہے اس ذات سے محبت کی جانی چاہیے۔ یہ مسلمان کا وتیرہ ہے، یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ لوگوں اگر ہم صرف حضور کی ذات کو بنیاد بنا لیں تو کیا یہ تمام فرقے ختم نہ ہو جائیں؟ اگر حضور کی محبت پیوٹل رول میں آ جائے، جو میرے آقا کو پسند ہے بس وہی بات ہوگی، جو میرے آقا کو ناپسند ہے وہ متروک ہو جائے گی، تو پھر کوئی فرقہ رہ جائے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ حاضرین محترم بات یہی ہے، وہ حبل اللہ کیا ہے، وہ رسی کیا ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا؟ کیا قرآن ہے؟ نہیں، قرآن کے بارے میں تو قرآن خود کہتا ہے یُضِلُّ بِهِ کثیرًا وَیَہْدِی بِهِ کثیرًا، بہت سے گمراہ ہو جائیں گے اور بہت سے ہدایت پائیں گے۔ تو اللہ کی رسی سے کوئی گمراہ تو نہیں ہو سکتا۔ لوگوں اس سے بھی اعلیٰ کوئی چیز ہے، اس سے بھی عرفہ کوئی چیز ہے، اور قرآن سے اعلیٰ و عرفہ ظاہری طور پہ دیکھیں تو میرے آقا کے علاوہ اور کوئی ذات منبع ہدایت نظر ہی نہیں آتی۔ اللہ کی رسی کو تھامنا ہے، اللہ کی رسی کی نسبتوں کو پکڑنا ہے، پھر میرے اللہ نے اس ذات کے ذریعے جو فرما دیا، جو نسبت عطا کر دی، پھر اپنے دل کشادہ کر لو، پھر اپنے بغضوں کو دور کر دو، پھر اپنی مولویوں کی باتیں جو بتائی ہیں ان کو دیوار پہ مار دو۔ جو آقا کی محبت میں ہے وہ آقا کی ہر نسبت کو گلے لگا لے گا، چاہے وہ اہل بیت اطہار کی محبت ہو یا صفہ کے چبوترے پر بیٹھے پڑھنے والوں کی محبت ہو، وہ پھر سب کی محبت کو دلوں سے لگائے گا۔ پھر وہ چاہے کسی کی عدالت کا معیار ہو، کسی کی صداقت کا معیار ہو، کسی کی غنا کا اور کسی کی شجاعت کا معیار ہو، وہ سب نسبتوں کو گلے سے لگا کے بیٹھتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ پھر چاہے وہ کالا پتھر ہی کیوں نہ ہو، مومن ہو تو اس کو جا کے چومتا ہے، اور پھر جس پتھر سے میرے آقا کی محبت کی خوشبو آئے پھر اس پتھر کو بھی چومتا ہے۔ پھر وہاں پر کفر کے اور شرک کے فتوے نہیں لگاتا، پھر وہاں پر بدعتوں کے تانے نہیں مارتا، پھر وہاں پر لوگوں کو کافر کافر اور مشرک کہہ کے انتشار پھیلانے کی کوشش نہیں کرتا۔ میرے آقا کا چاہنے والا سراپا محبت ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا جیسے آج کل کے مومنین پھرتے ہیں، جیسے آج کل کے جبہ و دستار والے پھرتے ہیں، جیسے آج کے منبر و محراب کے ٹھیکیدار پھرتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے وجود سے خوشبو آتی ہے۔ حاضرین محترم، اولیاء کرام کے اتنے واقعات ہیں، اگر میں سنانا شروع کروں
کہ پتہ چلے، لیکن وہ ایک واقعہ بڑا مشہور اور پھر اجازت، صرف اس بات کی تصدیق کے لیے کہ حضور کی محبت سکھاتی کیا ہے۔ حضور نے جب گٹھڑی اٹھائی تھی اس بڑھیا کی، تو کیا حضور کو علم نہیں تھا یہ کافرہ ہے، یہ مشرکہ ہے؟ مشرکہ کی گٹھڑی اٹھا لی۔ آج میں کسی ہندو کی دکان سے سامان لے لوں، لوگ تصویریں کھینچ کے اپلوڈ کر دیتے ہیں، جی سید زیادہ ہندو ہو گیا، ہندو کی دکان سے چیز خرید رہا ہے۔ رحیم بیار خان والوں، میرے آقا کافرہ کی گٹھڑی سر پہ اٹھائے جا رہے ہیں۔ وہ بزرگ کا نام آپ کو علماء نے بتایا ہوگا، کبھی تذکرۃ الاولیاء اٹھا کے پڑھیں۔ صبح ہوتی ہے، انڈیولیٹنگ گراؤنڈ ہے، ان کا صحن ہے، اس کی چھت ہے، اس کا جو پرنالہ ہے نا، اس میں انسانی فضلہ ان کے صحن میں گرتا ہے، یہودی کا مکان کا۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ حضرت نے نماز پڑھنی ہوتی ہے، روزانہ صبح اٹھتے ہیں فجر کے وقت، وہاں پر گند پڑا ہوتا ہے، 1 کوس 2 کوس 3 کوس دور کنواں ہے، مجھے نہیں علم، وہاں پر وہ جیسے پرانے زمانے میں ہوتا تھا، بانس کے اوپر 2 بالٹیاں رکھ کے 2 ڈول رکھ کے پانی لے کے آیا جاتا تھا، ویسے لے کے آتے ہیں، اس کو پاک کرتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، دھونے کے بعد وہاں پر پھر نماز پڑھتے ہیں۔ یہودیوں کی بستی ہے، ایک مسلمان رہتا ہے، حاضرین محترم، ایسا 1 دن ہو جاتا ہے، 2 دن، 1 ہفتہ، کب تک برداشت کرو گے؟ 1 مہینہ، 1 سال، 10 سال، 20 سال؟ لوگوں ایسا 32 سال ہوا، 32 سال کے بعد وہ یہودی آیا، کہنے لگا حضرت آپ کو مجھ سے کوئی تکلیف تو نہیں؟ 32 سال گزرے، یہ تک نہ کہا کہ مجھے تیری ذات سے کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ تو حضرت نے کہا نہیں، مجھے تو بالکل آپ کی طرف سے کوئی تکلیف نہیں ہے، مجھے تو یہ فکر لاحق رہتی ہے کہیں میری ذات سے آپ کو تکلیف نہ پہنچے۔ پھر پوائنٹ پہ آیا کہ اب ذرا زخم کو کرے دوں، کہنے لگا نہیں، وہ فضلہ میرے گھر کا وہ آپ کے صحن میں گرتا ہے، تو اس کی وجہ سے کوئی بدبو، تعفن، کوئی پریشانی۔ کہنے لگے نہیں، یہ تو میرے رب کا امتحان تھا کہ میرا بندہ پھر بھی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا۔ حاضرین محترم، یہ ہوتا ہے میرے آقا کا چاہنے والا۔ پھر اتنے عرصے کا یہودی، اتنا کٹر یہودی، اتنا نفرت کرنے والا یہودی، جو 32 سال تک اس کو رحم نہ آیا، 32 سال تک لگاتار وہ یہ ظلم کرتا رہا۔ 32 سال کے بعد جب یہ جواب سنا تو کہنے لگا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آج ہم کافر مار رہے ہیں، اور مسلمانوں کو بھی کافر بنا کے کہہ کے مار رہے ہیں، اس کو فتوے، اس کو فتوے۔ مسجدیں ہماری ناجائز قبضے پر بنی ہوئی، چیف جسٹس کو اور ججوں کو دھمکیاں کہ اگر ہماری ناجائز زمین پر بنی مسجد کو گرانے کی بات کی گئی تو ہم جان کی بازی لٹا دیں گے۔ حاضرین محترم، میں جب چھوٹا تھا نا تو مجھے بتایا گیا تھا کہ جب کوئی ایک کافر مرتا ہے نا تو وہ مومنوں پہ قرض ہوتا ہے کہ مسلمان کیوں نہ مرا،
یہ ہمارے عمل سے، آپ کے عمل سے پتہ چلنا چاہیے۔ ہم نے اپنے بغض کینہ کو، ہم نے اپنے لالچ کو، طمع کو دور کرنا ہے، اور جب تک معیار کے نزدیک نہیں ہوں گے اس وقت تک یہ ہوگا نہیں۔ میرے آقا معیار ہے، ہر بات میں معیار ہے، انسانیت میں، کردار میں، گفتار میں، لباس میں، افکار میں، سوچ میں، ہر چیز کا معیار میرے آقا کی ذات ہے۔ تو ایک مومن ہے جو ان کے اندر ایمان رکھنے والا ہے، تو کیا اس کی یہ کوشش نہیں ہونی چاہیے کہ میں معیار جیسا تو نہیں ہو سکتا، معیار کے قریب تر ہونے کی کوشش تو کرتا رہوں؟ جب غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، مولا تو معاف فرما، مولا تو مجھے اس معیار کے قریب تر فرما، مولا میرے دل کے اندر اس معیار سے قریب تر ہونے کی جستجو اور لگن پیدا فرما دے۔ میرے اللہ اس لگن کے اندر بھی اگر کوئی کوتاہی ہو جائے تو میری تقصیر نہ کرنا، مجھے معاف کر دینا اور مجھے اس خوب میں پرکار کر دینا، میرے آقا کی محبت کو میرے سینے میں اتار دینا۔ لوگوں، وہ جو میرے آقا کے مصاحبین تھے وہ معیار کے برابر تو نہ تھے، وہ معیار جیسے تو نہ تھے، وہ میرے آقا کی مثل تو نہ تھے، لیکن میرے آقا کی محبت میں اتنے سرشار تھے کہ میرے آقا کے قریب تر ہونے کی جستجو میں لگے رہتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ میرے آقا کے وجود کی خوشبو ان کے غلاموں سے آتی تھی، اور جب جب کسی کے اندر سے آپ کو کسی کے وجود سے میرے آقا کی محبت کی خوشبو آنے لگ جائے تو سوچ لینا کہ یہ شخص صبح و شام اس جستجو میں ہے کہ کسی طریقے سے اس معیار کے قریب تر ہو جاؤں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔